بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فلاور ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ اور گرمی کہاں کہاں زیادہ، بہت زیادہ شدت والی گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے، مجھے ضرور بتائیں۔ اور جو مجھے جہاں جہاں سے سن پڑ رہا ہے، اپنے شہر کا نام ضرور لکھ کے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ اور سنائیں جناب، رمضان کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں بھی موسم پہلے کافی ماڈریٹ تھا، اب تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے، گرمی کی آمد ہو گئی ہے یہاں اسلام آباد میں بھی۔ تو جناب، آج ہم جو ناول پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا ایک شارٹ ناول ہے، تمثیلہ زاہد کا لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی پیاری لڑکی کی یہ کہانی ہے۔ میں نے کہا عید کے جو ہیں وہ میں نے بہت زیادہ پڑھ لی ہیں، تو اب تھوڑا سا نا عید سے ہٹ کے ایک سمپل ناول جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ ہے شارٹ ناول لیکن بہت اچھا ناول ہے، تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں تمثیلہ زاہد کا ناول محبت یوں نہیں اچھی۔ جی تو جناب، محبت یوں نہیں اچھی بائی تمثیلہ زاہد، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ آیا تھا جناب آئی تھنک اگست کے 2016 اگست ہینا کے شمارے میں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور نا بیک گراؤنڈ ناؤز جو ہے وہ کافی زیادہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں پھر سے معذرت چاہتی ہوں، تو تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، کیونکہ یہ چیزیں نیچرل ہیں۔ آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، بالکل آپ کو بالکل بھی لونلینس محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ڈسٹربنس ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات سے اور گہری ہو چکی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، نگاہیں گہرے نیلے آسمان کو دیکھنے لگیں۔ آسمان صاف اور ستارے روشن چمکدار نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے قدموں نے مانوس درخت کا سایہ پا کر اپنے قدم روک لیے۔ وہ دم بخود ناریل کے اس اونچے درخت کو دیکھنے لگی۔ آس پاس جھاڑیاں اگی ہوتی تھیں، ان سوکھی جھاڑیوں میں کانٹے دار پودے بھی شامل تھے جو بے ترتیبی سے جا بجا پھیلے ہوئے تھے۔ رات کی سیاہی کا وجود ان جھاڑیوں پر بھی پڑا تھا۔ نظروں کو کچھ سوجا ہی نہیں کہ یہ جھاڑیاں ہری ہیں یا سوکھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر ان جھاڑیوں کو چھو کر محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں چند کانٹے ہاتھوں کی پوروں کو زخمی کر گئے۔ آہ سی سسک کر اس نے اپنے ہاتھ پرے کیے تھے۔ انگلی کی پوریں سرخ لہو کے چند قطروں سے بھر گئے۔ ہاتھوں کو اپنے گود میں رکھے وہ سسکتی وہیں بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ روتے روتے اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ گردن موڑ کر اپنی پچھلی جانب دیکھنے لگی۔ میاں جی آپ؟ آنسوں سے تر چہرہ صاف کرتی وہ شرمندگی سے اٹھتے ہوئے ادب سے بولی۔ وہ سر سے ڈھلکا دوپٹہ پھر سے اپنے سر پر جما چکی تھی۔ سوکھی چٹکتی زمین پر بارش کی بوچھاڑ زمین کو ہی فائدہ دیتی ہے۔ دیکھنا، اس بوچھاڑ سے یہ زمین پھر مہک جائے گی، ہری ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اچھا پھل بھی دینے لگے۔ ہو جانے دو یہ بارش بیٹا، اب ہو جانے دو۔ وہی مٹھاس بھرا لہجہ اور ناصحانہ انداز تھا۔ وہ سر جھکائے میاں جی کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے سر پر سائبان کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ بھیگی بھیگی آنکھوں نے سفید لباس میں ملبوس میاں جی کو پلٹتے دیکھا تھا۔ وہ کیا کہتی کہ پچھلے 8 سالوں سے اس کے اعصاب مستقل کھینچے تھے۔ ان کانٹوں سے انگلیوں کا زخمی ہونا تو ایک بہانہ تھا، اس کے تنے ہوئے اعصاب شاید اس ایک بہانے کی تلاش میں تھے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کیا کہے گی میاں جی سے؟ خاموش لب سے دماغ نے سوال کیا۔ کبھی آنسو طاقتور ہتھیار کا کام کرتے ہیں تو کبھی اپنی بے بسی کا اظہار۔ اگر یہ آنسو اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے نا بیٹا، تو بارش برسانے والی آنکھ کو خود شرمندہ کر دیتے ہیں۔ بہنے والی آنکھیں کبھی کبھار بے اختیار ہو جاتی ہیں، بلا وجہ ہی بہنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آنسو بہہ جائیں تو ساری ذہنی اور اعصابی تھکن اور کلفتوں کو دھو دھلا کر پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ آنسوں سے شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی سے یہ سیلاب بہہ جائے اچھا ہے، دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، زندگی کی تک و دو میں نئے سرے سے خود کو تیار کرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ وہ صبح صبح لان کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر افسردہ سی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ میاں جی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دھیمے اور مخصوص مسکان سے بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ وہ سر ہلاتی ان کا میٹھا لہجہ سن رہی تھی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اپنے حسب معمول صبح کی واک پر روانہ ہو گئے۔ وہ بہت غور سے میاں جی کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اس کی دہائی پار کرنے کے باوجود میاں جی تندرست اور 80 کی دہائی پار کرنے کے باوجود میاں جی تندرست اور اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے۔ وہ بچپن سے ہی انہیں جس روٹین میں بندہ دیکھ رہی تھی، وہ آج بھی اسی روٹین پر کاربند تھے۔ خود اس کی اپنی زندگی میں شامل ڈسپلن میاں جی کی مرہون منت تھا۔
وہ 5 سال کی تھی جب پاپا اور ممی ہوائی حادثے میں جہاں بحق ہو کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے تھے۔ دادا دادی کنیڈین شہریت رکھتے تھے اور پاپا ان کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود وہ پاکستان آ نہیں سکے۔ فون پر کبھی کبھار وہ اس کی خیریت دریافت کرنے کی زحمت کر لیتے تھے۔ اسے ان سے قلبی لگاؤ تھا بھی نہیں، اسے ان کا پیار محض ایک دکھاوا فارمیلٹی ہی لگا جسے وہ سال میں 2 سے 4 بار پورا کر لیا کرتے تھے۔ میاں جی اس کے نانا تھے۔ وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی میاں جی کے ہمراہ کبھی تنہا نہیں رہی۔ ماموں اور مامی بھی میاں جی کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی تھی زرین۔ زرین شروع سے ہی امریکہ اپنی خالہ کے پاس تھی۔ مامی اس کی ایجوکیشن پاکستان میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 4 برس کی عمر میں ہی وہ اسے امریکہ بھیج چکی تھی۔ وہ اپنی خالہ کے بیٹے سے بچپن سے منسوب بھی تھی۔ امریکہ کے آزاد ماحول میں پلی بڑھی زرین اب پاکستان آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خود مامی ماموں کا امریکہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مامی چونکہ امریکہ ہی میں پیدا ہوئی پلی بڑھی، ان کا میکہ وہی تھا، آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ماموں مامی کی محبت اسے کبھی میسر نہ ہوئی۔ وہ خود پسند خاتون تھی۔ پرائی اولاد پر اپنی محبت نچھاور کرنا ان کی فطرت کا حصہ نہ تھا۔ ترس اور ہمدردی کے جذبات سے آری ماموں اور مامی کے سرد رویے وہ بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ اس تلخ حقیقت کو زیادہ میاں جی نے محسوس ہونے ہی نہ دیا۔ وہ اس کی پرورش ایک شفیق باپ کی طرح کر رہے تھے۔ ماموں ممانی سے اس کا سامنا کم ہی رہتا۔ خود میاں جی اس بات کا خاص خیال رکھتے۔ اس کا دن بھر کا ٹائم ٹیبل بندھا تھا۔ وہ اسکول وین سے جب گھر پہنچتی تو میاں جی اور وہ ساتھ لنچ کر کے سو جاتے۔ شام کو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کرتی، کچھ دیر آؤٹنگ پر چلے جاتے اور رات کو 8 بجے کھانا کھا کر سو جاتے، اور دن کا آغاز پھر فجر کی نماز کے بعد سے پھر شروع ہو جاتا۔ اس کی محبت صرف اور صرف میاں جی تھے اور اس کی پالتو بلی ایلس۔ اور اب واہ بریانی، بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بوا کو پھرتی سے کام کرتے دیکھ کر ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے بولی، بیبی آج کالج نہیں جانا؟ ٹماٹر کے گتے کاٹتے ہوئے بوا نے پوچھا۔ اوہ بوا پلیز، اب آپ مجھے بیبی نہ کہا کریں، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، اب بڑی ہو گئی ہوں اور اب کالج نہیں یونیورسٹی جاتی ہوں، آج کلاس لیٹ ہوگی۔ وہ فرنچ ٹوسٹ کا سلائس منہ میں رکھ کر ناگواری سے بولی، اتنی سی تھی جب ہمارے ہاتھوں میں میاں جی نے تم کو دیا تھا، ہمارے لیے تم اب بھی بیبی ہو، بھلے کتنا پڑھ لکھ جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں شام 5 بجے آؤں گی یونیورسٹی میں آپ کو معلوم ہے میں لنچ نہیں کرتی، اس مزیدار بریانی کے ساتھ زردہ کھاؤں گی۔ وہ جوس کا آخری گھونٹ غٹ غٹ پی کر بولی۔ ایلس اس کے پیروں کے گرد گھوم رہی تھی۔ بیبی آج زردہ نہیں کھیر بنے گی، اور ابھی لنچ پر میاں جی نے چند اور چیزوں کا اہتمام کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وہ چمچہ تیز تیز چلاتے ہوئے بولی، نہیں کھیر نہیں، زردہ بنے گا بس۔ وہ ضد پر آ گئی، بیبی میاں جی نے کھیر بوا منمنائی، کیوں زردہ کیوں نہیں بنے گا؟ میاں جی کبھی میری بات نہیں ٹالتے۔ وہ بوا کی بات تیزی سے کاٹتے ہوئے بولے، عمیر صاحب آ رہے ہیں۔ بوا کی بات سنتے ہی وہ ساکت ہو گئی، دل دھڑکا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اسے اپنے عقب سے آواز آئی جسے سن کر وہ چونکی تھی، وہی مانوس آواز، جیتے رہو خوش رہو۔ میاں جی کی مخصوص آواز ابھری۔ کچن سے نکل کر اس نے باہر کی جانب جھانکا تو عمیر اپنے ایک سوٹ کیس کے ہمراہ میاں جی سے سلام دعا میں مصروف تھا۔ اس نے ہونک نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا۔ لاؤ بالی سا لڑکا میچورٹی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ میاں جی نے رات کے کھانے پر کیوں نہ بتایا کہ یہ موصوف؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی اور آگے بڑھنے کی بجائے پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ دونوں ہتھیلیوں کو وہ مستقل مسل رہی تھی جو پسینے سے تر تھیں۔ رات دل خوب رویا تھا۔ وہ اپنے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے صرف میاں جی کی فکر تھی۔ وہ صاحب فراست انسان تھے، ان کے سامنے وہ کل کی بات سے عجیب شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے، میں رات بلا وجہ کیوں روتی رہی ہوں۔ میاں جی سے کہے گا میں شام تک آؤں گی، آج ایک یونیورسٹی میں ایکسٹرا کلاس بھی ہے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کے بوا سے بولی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ میاں جی کو خود اللہ حافظ کہے بغیر یونیورسٹی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، میاں جی کا یا پھر عمیر کا۔ اپنی گود میں ایلس کو لیے وہ پولونسکی کی نظم دہرا رہی تھی۔ وہ انگریزی لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ ریسیپشن نظم اس کی ڈائری میں محفوظ تھی جسے وہ اکثر دہراتی۔ وہ دھیرے دھیرے ایلس کے روئی جیسے سفید بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایلس بھی دن بھر کی تھکی تھی، اس کی گود میں بے سدھ سو رہی تھی۔ اتنے برسوں بعد ایک نام بازگشت بن کر اس کے اعتراف میں ابھرا تھا، عمیر۔ او خدایا، نہ جانے اب کیا ہوگا، کیا پھر سے؟ نہیں، وہ چیخی۔ کچھ بے نام لمحے دھندلے خواب کی طرح آنکھوں کے آگے لہرا گئے۔ وہ شجر ممنوع ہے جس کو ہاتھ لگانے کا گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مزید کرب سہنے کی اس میں ہمت نہیں۔ وہ اس سے آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اپنی بے قرار جذبوں کو سلا دینا چاہتی تھی۔ سر پر جمے دوپٹے کا پلو پکڑ کر اس نے ایک سائیڈ آنسوؤں کو چہرے سے رگڑ کر صاف کر ڈالا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر گود میں بے سود ایلس کو بیڈ کے درمیان میں لٹا دیا، اپنے اطراف پر نظر دوڑائی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔
رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، تھکن اس کے اعصاب پر کچھ اس طرح سوار تھی کہ وہ آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ نیند بہت جلد اس پر مہربان ہو گئی۔ بشریٰ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ تحکم برے انداز کو سن کر گھبراتے ہوئے پلٹی تھی۔ اس کے قدرے فاصلے پر وہ اس سے چلا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ دراز قد، فوجی کٹ بالوں میں کوئی اجنبی تھا۔ اسے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو بے تکلفی سے اسے پکار رہا تھا۔ کچھ دیر اود آنے والی گھبراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ یہ شخص گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آ کر چلایا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر آئی لچوں کو پیچھے کرتے ہوئے نفی میں بولی، میرا نام بشریٰ نہیں ہے؟ اچھا، پھر فرخندہ ہوگا، شوخی سے کہا گیا۔ جی نہیں، وہ نفی میں اپنی اونچی پونی ٹیل سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تابندہ؟ وہ شخص دلچسپی سے سینے پر ہاتھ باندھے رکے بغیر بولے جا رہا تھا۔ دبی دبی سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کنارے ٹھہری ہوئی تھی۔ میرا نام دانیہ، تم یہاں ہو؟ میاں جی تمہیں اندر بلا رہے ہیں، چلو اندر۔ مامی کی تحکم بھری آواز نے اس کے لبوں کو ساکت کر دیا۔ گریٹ ڈیئر بردر، تم آ گئے، کب سے انتظار تھا۔ میں چوکیدار سے کہہ کر گیٹ کھلواتی ہوں، تم گاڑی لے کر اندر آ جاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ دانیہ نے ایک نظر دونوں کی جانب اٹھائی اور منہ لٹکا کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ مامی کے سرد رویے کی وہ عادت تھی، اس لیے بنا کچھ کہے وہ میاں جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے محسوس نہ ہوا کہ وہ کس کی نظروں کے حصار میں تھی، میں بہت دور تک تھی۔ اس کے دماغ میں صرف مامی کی یکدم بدل جانے والے رویے گونج رہے تھے۔ وہ جس محبت سے اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، اگر اسی محبت سے دو جملے اسے بھی بول دیتی تو ان کا کیا جاتا۔ نہ جانے مامی اس سے کیوں اتنا خار کھائے پھرتی ہیں۔ شاید جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ اسی رویے کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ 10ویں کلاس کی طالبہ تھی، لیکن وقت اور رویوں نے اسے بہت جلد سمجھ بوجھ اور زندگی کی حقیقتوں سے روشنائی کروا دی تھی۔ وہ حساس تھی، رویوں سے بخوبی آگاہ ہو جاتی۔ اچھے برے رویے کا اس کی شخصیت پر جلد اثر ہو جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ ریئیکٹ نہیں کرتی تھی، مامی کے ہر منفی رویے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ شاید میاں جی کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ زندگی کی راہ پر مثبت انداز میں چل رہی تھی۔ اسے دوڑنا نہیں آتا تھا، میاں جی نے اسے ہلکے انداز میں چلنا سکھایا تھا۔ وہ اکثر اسے خرگوش اور کچھوے کی کہانی سنا کر مثال دیتے کہتے، اور خرگوش تیز دوڑتا تھا لیکن منزل کو نہ پا سکا۔ صرف اپنے غلط فیصلے اور عمل سے اس نے جیتی بازی ہار دی، اور کچھوا طاقت کے مظاہرے کے بجائے اپنی عقل اور مستقل مزاجی کی بنیاد پر سرخرو ہو گیا۔ بس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کا مثبت اور مستقل مزاج ہونا بے حد ضروری ہے۔ میاں جی کی باتیں وہ گرہ میں باندھ کر رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مامی کی بات سے کچھ وقت کے لیے رسار ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح میاں جی کی محفوظ پناہگاہ پا کر وہ ہر غم سے آزاد ہو جاتی تھی۔ یہ میاں جی کی تحمل مزاجی کا اثر تھا، جو اس کے اندر بھی وہی سکون تھا۔ باہر شاید مامی کے بھائی آئے ہیں، وہ میاں جی کی برابر والی کرسی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ میاں جی کا اسٹڈی روم تھا اور وہ اس وقت ایک کتاب کی وقت گردانی کر رہے تھے۔ اس نے میاں جی کو باہر ہونے والے واقعے کے بارے میں منوان سنا دیا۔ وہ ہر بات میاں جی سے کر لیا کرتی ہے۔ ہاں، تمہاری مامی کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہے، باہر سے کئی سال بعد اے لیول کر کے بہن سے ملنے آیا ہے۔ مجھے بھی رات ہی علم ہوا، تمہیں بتانا بھول گیا، بتا دیتا تو اچھا تھا۔ صبح ڈرائیور اسے ہی ایئرپورٹ لینے گیا تھا۔ کوئی بات نہیں میاں جی، وہ سنجیدگی سے سر جھکا کر بولی۔ میاں جی کی شرمندگی اسے اچھی نہ لگی۔ اچھی بات ہے، آج کرنل صاحب نے رات کھانے پر دعوت دی ہے، تم ساتھ چلو گی؟ میاں جی اپنے گہرے دوست کرنل حمید کا ذکر کرتے ہوئے بولے۔ میرے فائنل پیپر ہونے والے ہیں، ایک اسائنمنٹ کرنا ہے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے بولی۔ گھر کی طرح وہاں بھی اسے بور ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر وقت پر سو جانا، مجھے آنے میں شاید کچھ دیر ہو جائے۔ میاں جی اس کی فرما برداری اور متانت دیکھ رہے تھے۔ اس چھوٹی سی عمر کے باوجود وہ صحیح غلط کی جو تمیز رکھتی ہے، اس پر انہیں مکمل اعتماد تھا۔ وہ شرعی تقاضوں سے باخبر اور اس کی پاسداری کے قائل تھے۔ میاں جی نہ صرف خود صوم صلات کے پابند تھے، بلکہ یہی تربیت انہوں نے دانیہ کو دی تھی۔ گھر میں جوان لڑکا تھا، وہ فکر مند ضرور تھے۔ اس وقت دانیہ کو اکیلے چھوڑ کر جانا انہیں کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن جانا ضروری تھا۔ کرنل صاحب کے ساتھ سہم میٹنگ میں کچھ امور نپٹانے تھے۔ وہ خود اسی عہدے سے چند سال پہلے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، صاحب جائیداد تھے۔ کرنل صاحب سے کچھ ایسی گہری دوستی تھی کہ ان سے نجی مسائل پر بھی مشورے کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت جائیداد کے کچھ اثاثوں کو وہ بیچنا چاہتے تھے، اسی سلسلے میں کرنل حمید کا مشورہ انہیں چاہیے تھا۔ وہ بوا کو چند ہدایات دے کر روانہ ہو گئے۔ آنگن میں شام دھیرے دھیرے اترنے لگی۔ کچھ سرمئی بادلوں نے ایسا آسمان پر ڈیرا ڈال رکھا تھا کہ شام کا گہرا رنگ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں سے جھومتے پھول اور پتے لون کے باغ کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ کیاریاں پھولوں اور ان کی مہک سے رچی ہوئی تھیں۔ دانیہ اپنے گھر کے گیٹ کے باہر کتاب کو ہاتھ میں لیے وقتگردانی کرتے ہوئے نکل آئی تھی۔ سیاہ گیٹ کے سامنے گھر کے متوازی رخ پر سیاہ کول تار کی سڑک تھی، جس کے اطراف میں سفیدے کے درخت ایک ترتیب میں لگے ہوئے تھے۔ اس سڑک پر عام سڑکوں کی طرح ٹریفک کا ہجوم نہ تھا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر پارک تھا،
جہاں شام ہوتے ہی قریبی گھروں میں رہنے والے بچے کھیلنے آ جاتے۔ ایک جاگنگ ٹریک بھی تھا جس میں کچھ لوگ تیز تیز چل رہے تھے۔ اماں ابا کی انگلی پکڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصوم حرکتیں دیکھنا دانیہ کا من پسند مشغلہ تھا۔ جب وہ اپنے سے کسی چھوٹے بچے کو گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے آئس کریم لینے کی ضد کرتے دیکھتی، خود اسے اپنے بچپن کی ایسی کوئی جھلک یاد نہ تھی کہ کبھی اس نے کسی چیز کو پا لینے کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے ضد کی ہو۔ وہ شروع سے ہی مصلحت پسند رہی ہے، بہت جلد بہل جانے والی دانیہ ضد نام کی شے سے ناواقفیت کی حد تک انجان تھی۔ وہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے ان معصوم بچوں کی حرکتیں دیکھا کرتی۔ اس کے بہن بھائی تو تھے نہیں، خاندان میں کوئی کزن نہ تھا، اسکول میں بھی اس کا انداز لیا دیا رہتا۔ اپنی زندگی کے سناٹوں میں کچھ یہی لمحے تھے کہ وہ اس پارک کی رونقوں کو دیکھ کر اپنا دل بہلا لیا کرتی۔ کبھی کبھی وہ میاں جی کے ہمراہ مغرب کے بعد واک کرنے بھی جاتی، تب یہاں بچوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ اس وقت پارک میں موجود ننھے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے فکری سے ہنستا کھیلتا دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ مستقل پڑھنے سے ذہن میں بس کوفت اور بیزاری دور ہو گئی تھی۔ وہ ان چند گھڑیوں میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بشرا، آج تم پھر یہاں کھڑی ہو؟ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ وہ لبوں پر اپنی شرارتی ہنسی دبائے سینے پر ہاتھ باندھے گیٹ سے لگ کر اسے نہ جانے کب سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا نام بشرا نہیں ہے، وہ اس کے انداز پر نروس ہو گئی تھی۔ اوہ ہاں، یاد آیا مس دانیہ، شرارتی لہجہ جوں کا توں تھا۔ جی فرمائیے۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ طاری ہوگی مغرب ہونے والی تھی، کسی نے ایسے دیکھ لیا تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ میاں جی تو سخت ناراض ہو جائیں گے، غیر لڑکوں سے بے تکلفی انہیں ہرگز پسند نہ تھی۔ بوا بھی کچن میں تھی، وہ تو بس یوں ہی چلی آئی تھی، جیسے کبھی کبھار آ جاتی تھی اپنا دل بہل جانے کی خاطر۔ وہ شام کو اکثر گیٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی تھی۔ آپ لوگوں کی طرح آپ کی کالونی بھی بور ہے، اتنی بوریت کے ساتھ زندہ کیسے ہیں؟ توبہ توبہ، نہ کوئی ہلچل نہ ہنگامہ، بس ایک سناٹا۔ تم بور نہیں ہو جاتی؟ وہ آپ سے اچانک تم تک آ گیا۔ تم نہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، یہ پاکستان ہے، کینیڈا امریکہ نہیں۔ وہ اپنا کھلا دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ اسے اتنی بے تکلفی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کبھی کسی لڑکے سے یوں بے تکلفی سے بات کرنا تو دور کی بات، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ گرلز اسکول کی طالبہ تھی، میاں جی کی ناراضگی کا خوف اس کے دماغ پر سوار تھا، اور یہ لڑکا گیٹ کے آگے کچھ اس طرح حائل تھا کہ وہ سرحد سے اندر جانے کے لیے بڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ عجیب کشمکش تھی، کرے تو کیا کرے؟ گھبراہٹ کے مارے اس کی سفید رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ اس کی ہر ادا پر شوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ نروس تھی۔ سوری جناب، اگر میری بات بری لگی آئندہ دھیان رکھوں گا۔ ویسے میں سب کزنوں کو یوں ہی تم کہہ کر ہی مخاطب کرتا ہوں، کبھی کسی نے ٹوکا نہیں، ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے۔ خیر، وہ شوخ لہجے میں کہتے کہتے یکدم سنجیدہ ہو گیا اور سیاہ گیٹ سے ایک طرف کھڑے ہو کر اسے اندر جانے کا ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ سر جھکاتی تیزی سے اندر کی جانب تقریباً دوڑتے ہوئے بڑھی۔ اس کا یکدم بدل جانے والا انداز دانیہ کو عجیب سا لگا۔ کمرے کی جانب بڑھنے سے پہلے اس نے کچن میں ایک نگاہ ڈالی، گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بوا، میاں جی آ گئے؟ وہ کچن میں کھانا بناتی بوا سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، دانیہ تیزی سے پلٹ کر شکر ادا کرتی ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ پیچھے بوا اسے آوازیں دیتے رہ گئیں۔ وہ انسنی کرتے ہوئے کمرے میں جا کر تیزی سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ میلوں بھاگتی آئی ہو۔ پہلا پیپر تھا، وہ ناشتہ جلدی جلدی کر رہی تھی، اسے وقت پر پہنچنا تھا۔ ناشتہ آرام سے کرو، دودھ کا گلاس پورا ختم کرنا۔ میاں جی اس پہ معمول اسے جلدی جلدی کھانے سے ٹوک رہے تھے، وہ روز یہی جملے دہراتے تھے۔ جی اچھا، اس نے رفتار کچھ سست کر دی، لیکن نظر گھڑی پر بار بار جا رہی تھی۔ سامنے کھلی کتاب اس نے اب بند کر دیا تھا اور اسے بیگ میں رکھنے لگی۔ میں ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلواتا ہوں۔ میاں جی اپنا ناشتہ ختم کر چکے تھے۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ مانوس آواز نے شاید بوا کو پکارا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ سلائس کا آخری نوالا انڈے کے ساتھ اس نے جھکی نظروں سے ہی حلق میں ڈالا تھا، نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سن ہوتا وجود اپنے گرد نگاہوں کی تپش محسوس کر رہا تھا، اسے لگا وہ کسی حصار میں بری طرح جکڑ گئی ہے۔ آپ ابھی تک بیٹھی ہیں؟ ڈرائیور باہر انتظار کر رہا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ کا نام لے کر پیپر شروع کیجیے گا، ہمیشہ کی طرح اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ وہ اسے دعائیں دے رہے تھے۔ جی، وہ اتنا کہہ کر اٹھ کے ساکت وجود نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، شاید وہ جلدی میں جا چکا تھا، کہیں اس کا وہم تو نہیں۔ کچھ دیر پہلے اس نے اسی کی آواز سنی تھی، اس کا دل چیخ کر بولا تھا، یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ چور نظروں سے دل کو ٹٹول رہی تھی اور گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ لان میں بیٹھے اخبار پڑھتے ہوئے کسی نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ گاڑی جا چکی تھی، سیاہ گیٹ بند ہو چکا تھا، درخت کے پتے جھوم رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر شب منا چاہتے۔
مگر ایک ان کہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں، عجب ایک سرگوشی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں، یہ سارے دل ربا منظر، یہ طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم، یہ سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں۔ مجھے ہم یوں کہتے ہیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی، کوئی گنگنا رہا تھا۔ کان کھول کر سن لو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے زور سے اپنا پیر زمین پر پٹکا تھا۔ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں نے سخت تنبیہ کی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے انداز میں بلا کا سکون تھا۔ وہ خاموشی سے پیر پٹکتی بڑی بہن کے ریاکشن کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے کہے چند جملوں نے کمرے میں قیامت برپا کر دی تھی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، آوازیں شاید باہر تک جا رہی تھیں۔ کھٹ پٹ ہوتی چیزیں دیکھ کر دانیہ بھی کمرے کی طرف چلی آئی۔ کمرے کے اندر کا منظر بھیانک تھا۔ مامی اور عمیر دونوں میں کسی بات پر اشتعال آمیز بحث جاری تھی۔ تجسس نے اس کے پیر جکڑ لیے۔ وہ وہیں کمرے کے باہر ٹھہر گئی، چیزیں پٹکی جا رہی تھیں۔ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں آئی، اس جادوگری نے ایسا کون سا سور پھونک دیا جو تم نے اتنا بڑا فیصلہ اچانک کر ڈالا؟ ممی کیا مانیں گی؟ میرے ہوتے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ٹین ایج کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ انسپائر ہونا اس عمر کے تقاضے ہیں جان، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس انسپائریشن کو شادی جیسے بندھن میں بدل دو۔ وہ تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ وہ پھر سکون سے بولا، کیا عمر ہے تمہاری؟ 19 سال۔ ماں باپ کے دیے گھر میں رہتے ہو، تمہارا اپنا کیا ہے؟ گھر، پراپرٹی، پیسہ، نوکری کیا ہے تمہارے پاس؟ شادی کروں گا، اس کی نقل کرتے ہوئے وہ طنز کر رہی تھیں۔ آپ اچھی طرح میری اپروچ جانتی ہیں، میری صلاحیتوں سے بھی واقف ہیں۔ ہمیشہ اسکالرشپ لیتا رہا ہوں، پڑھائی کا میدان ہو یا فٹ بال کا، میں ہر جگہ چیمپئن رہا ہوں۔ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کا ہنر مجھے آتا ہے۔ گھر، پراپرٹی، نوکری سب ایک دن میرے ہاتھ میں ہوں گے، تب کروں گا شادی، لیکن شادی صرف اسی سے کروں گا۔ مائنڈ، وہ ایک لفظ ٹھوس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اپنے ارادوں میں وہ کتنا مستحکم رہا ہے، یہ سب جانتے تھے۔ اس کا مضبوط لہجہ سن کر باہر کھڑی دانیہ کے قدم لرزنے لگے تھے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ ایک نظر کھڑی دانیہ کو دیکھ کر وہ چونکا نہیں، بنا پلٹے آگے بڑھ گیا۔ دانیہ گھبرا گئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ مامی نے دیکھا تو قیامت آ جائے گی۔ کتنی چیپ حرکت کی تھی اس نے، بھلا کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ اس طرح کسی کے کمرے کے باہر باتیں سننا، یا اللہ، یہ کیا گری ہوئی حرکت ہو گئی مجھ سے؟ غیر ارادی طور پر ہونے والی اس حرکت نے اسے خود اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پشیمان سی خود کو کوس رہی تھی۔ 2 دن سے اس کا عمیر سے سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بلا ضرورت کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے سنا عمیر صاحب جا رہے ہیں۔ واپس چلے جانے کا سن کر اس کا دل پھر بری طرح دھڑکا تھا۔ اس دن ہونے والی گفتگو میں کسی لڑکی کا ذکر تھا۔ اس کے اعصاب منتشر ہونے لگے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن میں چلی آئی۔ کچن میں بوا موجود نہ تھی۔ اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ آج آخری پیپر دے کر آئی تھی اور آ کر چند نوالے کھا کر سو گئی تھی۔ اس نے کھانا نکالا، مائکرو ویو میں رکھا کھانا گرم کر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور مزے سے کھانے لگی۔ شکر ہے امتحان ختم ہوئے، ان چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی اور جھکے سر سے چاول کے نوالے بنا کر کھا رہی تھی۔ کھانا بنانا سیکھ لیں، آپ کے کام آئے گا، شوہر کا دل آسانی سے جیت لیں گی۔ مانوس آواز پر اس کے ہاتھ رک سے گئے۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے والی کرسی میں بیٹھ کر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ نہ جانے یہ کیسی نگاہیں تھیں، اس کے وجود کا سحر تھا یا کچھ اور کہ اسے دیکھتے ہی اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگتا۔ وہ کسی جن کی طرح اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ اس کی شوخ مزاجی پر پریشان تھی۔ اس دن ہو جانے والے غیر اخلاقی حرکت کے بعد ایسی نرمی کی اسے توقع نہ تھی۔ اس کا خیال تھا وہ ری ایکٹ کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک اچھی بلی شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بہتر ہے اس بے جان پلیٹ کو گھونے کے بجائے مجھ ناچیز کو اسے مستقل پلیٹ پر جھکا دے کر دانستہ اپنا جملہ شوخی سے ادھورا چھوڑتا ہوا بولا، آئی ایم سوری۔ وہ جھکی نگاہوں سے بمشکل بولی، کس بات کی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس دن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ مامی کی آواز ہی اتنی تیز تھی کہ میں اس کی ضرورت نہیں۔ ویسے کسی کی بات سننا اچھی بات تو نہیں، مگر بعض اوقات بری باتیں اچھی بن جاتی ہیں۔ ویسے کچھ لوگوں پر کوئی بات بری لگتی ہی نہیں۔ وہ اس کی بات فوراً ہی سمجھ گیا، جلدی سے کاٹ کر معنی خیز انداز میں بولا تھا، کیا مطلب؟ وہ گڑبڑائی، چھوڑیں، جانے بھی دیں۔ اچھا یہ بتائیں اس دن کیا سنا؟ کچھ خاص نہیں، چیزیں پٹکنے اور مامی کے چند الفاظ ہی سمجھ آئے۔ صاف گوئی سے بولی جس میں کچھ جھوٹ کی آمیزش تھی، اوہ یعنی محترمہ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ جی نہیں، وہ اپنے کھانے کی پلیٹ ختم کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عمیر کسی لڑکی سے شادی کا ذکر کر رہا تھا، لیکن یہ اس کا مسئلہ تھا۔ وہ انجان
ही बनी रही। अपनी प्लेट उठाकर वो कुर्सी से खड़ी हुई तो मैंने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीज़ी है, अचानक अपने सामने इस तरह खड़े होकर रास्ता रोकना उसे अच्छा ना लगा। वो ज़ोर से बोली, मोहतरमा बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो उसके करीब आकर कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा कर रहा था। दानिया को उसे इतना करीब आकर घबराहट होने लगी। वो आज़ाद माहौल से आने वाला बहुत से रवैयों से नाआशना लड़का था, मशरकियत के क्या तकाज़े हैं नहीं जानता था। उस माहौल से आया था जहाँ हाथ पकड़ना और उससे आगे तक जाना भी मायूब ना था। दानिया उसे मतवहिश निगाहों से देखती हुई तेज़ी से पलटी थी और कमरे की तरफ भाग गई, और उसको इस तरह ज़्यादा देखकर वो हैरान हो गया था। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था। लड़कियों का ये अंदाज़ उसके लिए नया था। एक धीमी मुस्कान ने उसके लबों को छुआ था। वो गुनगुनाता लाउंज से बाहर चला गया। नारियल के दरख्त की लंबी हरी शाखें हवा के रुख पर लहक रही थी। उस दरख्त के तने से लग कर बैठना उसे बेहद पसंद था। दोपहर ढल रही थी। वो असर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी। कुछ ही देर में शाम के साए बढ़ने लगेंगे। 2 वक्त मिलते हैं तो दुआ मांगनी चाहिए, मियाँ जी उसे अक्सर कहते। वो सोच ही रही थी कि अपने लिए क्या दुआ मांगे। अच्छा रिजल्ट आ जाए ताकि अच्छे से कॉलेज में दाखिला मिल जाए, या फिर अचानक सामने से वाइट शर्ट ब्लू जीन्स में उसका भरपूर सरापा अपनी सहरंगेज़ शख्सियत के साथ उसके सामने आता दिखाई दिया। वो उससे कतरा कर भाग जाना चाहती थी। उसे सामने से अपनी तरफ आता देखकर वो सरस से उठी थी। सुनिए मोहतरमा जी। वो भागते अचानक रुक गई, बिना पलटे बोली, यहाँ 2 मिनट मेरी बात सुनेगी? वो लॉन में रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो किसी रोबोट की तरह चलती फर्माबरदारी से उसकी बात की अतात करते हुए एक कुर्सी पर बैठ गई। वो उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी खिसकाकर विराजमान हो गया था। सुनहरी सुनहरी धूप में सफ़ेद मलमल का दुपट्टा सर पे लपेटे हुए किसी हूर की तरह शफाफ और मासूम लग रही थी। आप इतना भागती क्यों हैं? उसने सवाल किया। आपने ये कहने के लिए मुझे रोका था? जी नहीं, सिर्फ इतना पूछना था कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। इंसान लगते हैं। उस अजीब सवाल पर वो बेख्तियार हंसते हुए बोली। शुक्र है आप हंसती भी हैं, वरना वरना क्या? उसके दिल में हलचल होने लगी। मेरे सवाल का जवाब दें। वो अब संजीदा था। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सीधी बात करें। निगाहें झुक गईं। 10 मिनट की तवील सब्र आजमा खामोशी सहने के बाद उमैर की समातों ने यह जुमला सुनाया था। मिस दानिया, सीधी बात यह है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। हो सकता है मेरी आपा की तरह आप भी मेरी कम उम्री के बायस मेरी सोच को इमेच्योर समझें। एक जज्बाती एहसास जो वक्त गुजर जाने के बाद भाप बनकर उठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। आपके साथ ये ताल्लुक़ महज जज्बाती बुनियाद पर रखना चाहता तो फ्लर्ट कर सकता था। मुझे लगता है मैं आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे और आपके हाल कई मसाइल हैं। इन मसाइल से निपटने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। सिर्फ इतना कहना है, मैं आपा के सारे खदशे एक दिन दूर करूँगा। तब तक मेरा इंतज़ार करना। वो कहकर फिर मज़ीद रुका नहीं, उठकर जा चुका था। यानी वो लड़की मैं थी जिसका जिक्र उस रात मामी से वो कर रहा था। वो अपना सर पकड़कर बैठी रही, परेशान होती रही। मामी की खार खाती नज़रें उसे अंदर तक दहला रही थी। न जाने उसकी ज़िंदगी में अब मज़ीद क्या होने वाला था। रात के 3 बज चुके थे। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक का घंटा बज रहा था। 3 बजे। रात के इस हालत में फैले सन्नाटे से उसे घबराहट हो रही थी। पास रखी शीशे की बोतल से उसने ग्लास भरकर घटाघट पीने लगी। एलिस उसके पहलू में अब तक सो रही थी। कॉर्नर पर रखा हेयर बैंड उठाकर उसने अपने शोल्डर कट बालों को ऊंची पोनी बनाई और एक लंबी सांस खींचकर अपनी राइटिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उमैर ने आना था, शायद इसलिए मामी पिछले 1 माह से गायब हैं। उसने सोचा उसकी झोली में तो अल्लाह ने चंद ही रिश्तों के सिक्के डाले थे। वो छोटी थी, माँ बाप चले गए। मासूम जहन में हल्की सी बाप और माँ की झलक ही महफूज थी। माँ बाप का प्यार कैसे होता है, बहन भाइयों के ताल्लुकात कैसे होते हैं, उन सब रिश्तों के लम्स से महरूम थी। ननिहाल दूधियाल दोनों ही ना होने के बराबर था। नाना ने उसकी परवरिश की, मामू मामी का होना ना होना बराबर था। उमैर की आमद उसकी ज़िंदगी में एक नया एहसास उजागर कर रही थी। मासूम दिल को उसकी रफ़ाकत अच्छी लगने लगी थी। वो अपने हदूद व क़यूद से वाकिफ़ थी, सो आगे ना बढ़ी, खामोश लब सी कर बैठी रही। शायद ये उसकी मजबूरी थी। मामी जो उससे कभी बड़े मूड में बात कर लिया करती थी, अब कलाम करना भी पसंद ना करती। दाने की मौजूदगी में मामी तंज भरा जुमला समातों से घोलकर मंजर से गायब हो जाती और वो उन लफ्ज़ों की चुभन से ज़ख्मी होकर कई कई दिन सुलगती रहती। 8 साल हो गए वो उन्हीं माजी के शराबों से रोज़ उलझती, रोज़ सुलगती थी। ये ऐसा जानलेवा अज़ाब था कि वो खुद का फ़रेब देने की रोज़ ही तगोदो कर रही होती, लेकिन मोहब्बत की आगचुपस में बुरी तरह जकड़ा उसका वजूद बार बार दिलो दिमाग की चीखों पुकार से उसे आसाब शल कर देता।
عمیر کتنا اپنے ارادوں میں مضبوط ہے، قوت ارادی اور بلند حوصلوں کا مالک ہے، وہ اس سے نابلد ہے، اس کے حصے میں تو صرف اندیشے ہی اندیشے ہیں۔ 9 سالوں میں عمیر نے اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھا، وہ اس کے ان چند مہربان دنوں کے زیر اثر رہ کر 8 سال سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مامی کے تلخ رویے پیتی رہی، ان کے نشتر دل میں چبھوتی رہی۔ نہ جانے وہ کیسا لمحہ تھا، شاید پہلی نظر کی محبت اسے ہی کہتے ہیں، لیکن وہ اس پہلی نظر کی محبت میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اسے منزل ملے گی بھی یا نہیں۔ عمیر کے حوالے سے وہ مکمل اندھیرے میں تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے شادی کر لی ہو، باہر ایک سے بڑھ کر ایک دوشیزہ مل سکتی ہے اسے، پھر وہ اتنے برس اس کا ہی کیوں انتظار کرتا؟ اس کا دماغ روز ہی رات کے اس پہر الجھتا رہتا، وہ روز ہی انہیں الجھنوں کا شکار رہتی، پھر تھک کر سو جاتی۔ آج عمیر کی آمد کے بعد وہ سارا دن اسے کتراتی رہی، نہ جانے اسے بھولی بھٹکی ایسی کوئی داستان یاد بھی نہ ہوگی جسے وہ اتنے برس سنبھالے بیٹھی تھی۔ وہ سارا دن یونیورسٹی سے آ کر اپنے کمرے میں ہی مقید رہی۔ میاں جی نے بھی اس سے کچھ نہ کہا تھا، شاید اس کی طبیعت خراب ہونے کے خیال سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کمرے میں کیوں ہے۔ وہ رائٹنگ ٹیبل سے اپنی سوچوں کا غبار سمیٹ کر دوبارہ بیڈ تک آ گئی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو، تھکن سے جسم اور ہڈیاں چور چور تھیں۔ نہ جانے اس کی یہ مسافت ختم ہوگی بھی یا نہیں، محبت کے سکے اس کی جھولی میں گریں گے یا یوں ہی وہ کسک اٹھاتی پھرے گی۔ اس نے آنکھیں موند لی، بے شمار سوال تھے جو اس کے آس پاس آ کر اپنا دکھڑا سنا رہے تھے، ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ شبنمی گھاس پر ننگے پیر چل رہی تھی، ایک فرحت کا احساس اس کے دل و دماغ کو معطر کر رہا تھا۔ شولڈر کٹ بال پونی سے آزاد کندھے پر پھیلے ہوئے تھے، اداس ٹوٹی بکھری اور الجھی نگاہیں نم تھیں، نم آنکھیں چھلکنا چاہتی تھیں لیکن ضبط کے بندھن میں خود کو باندھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے لان سے واپس کمرے تک جانے کا ارادہ کیا، ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ سامنے سے دشمن جہاں آتا دکھائی دیا۔ وہ لمحہ بھر کو رک گئی، ٹھٹک سی گئی، وہ پہلے سے زیادہ خوب روح ہو گیا تھا۔ بلیک ٹراؤزر میں ڈھیلی ڈھالی بلو شرٹ میں اس کی شخصیت مکمل لگ رہی تھی۔ کیا نظر لگائیں گی؟ اس کی محویت پر اس نے اس کے قریب آ کر ٹوکا۔ وہ شرمندہ سے سر جھکا کر رہ گئی اور اپنی اس حرکت کو سرزنش کرنے لگی۔ وہ میں سمجھی، کیا سمجھی؟ کچھ نہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی، دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ اپنا پہلو بچا کر اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ سنیے، کچھ وقت ہے آپ کے پاس؟ بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ اس نے لان کی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور بیتے لمحوں کی ایک جھلک اس کی نگاہوں کے آگے لہرا گئی۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے برابر والی کرسی کھسکا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہوا ایک دم سناٹے میں آ گئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا بھی ہمتن گوش ہو۔ ہوا میں اتری خاموشی دانیہ کے وجود کو برف بنا رہی تھی۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا اور اسے یوں ہی بیٹھا چھوڑ کر اندر کی جانب چلا آیا۔ وہ حیرانی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد وہ لان میں آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ایک کپ اس نے دانیہ کے آگے بڑھا دیا جسے اس نے لرزتے ہاتھوں سے تھاما تھا۔ ہوا اب تیز چلنے لگی۔ آپ کو برا نہ لگے تو ہم ساتھ میں چائے پی سکتے ہیں؟ میں کل سے بور ہو رہا ہوں، کوئی مجھ بیچارے کو کمپنی دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہی شوخ لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ کیسے جا رہی ہے آپ کی پڑھائی؟ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ صحیح جا رہی ہے، اگلے ماہ سے فائنل سیمسٹر شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، گڈ۔ مامی شاید امریکہ میں ہیں؟ جی، میں کچھ دن پہلے وہیں تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا مامی کو آپ کے آنے کا علم ہے؟ میرا مطلب ہے وہ یہاں نہیں ہیں، کب آئیں گی؟ اس نے سوال کیا۔ وہ کچھ جھجک رہی تھی اس سوال پر۔ وہ اب کبھی نہیں آئیں گی؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ زرین کی شادی تھی، میں اسی کو اٹینڈ کرنے امریکہ گیا تھا۔ مامی آپ کی پاکستان واپس نہیں آنا چاہتی، وہ وہاں سیٹل ہو گئی ہیں۔ اسے شدید حیرت ہو رہی تھی، اتنا کچھ ہو گیا اور اسے خبر نہ ہوئی۔ شاید معاملات کو جاننے کی اس میں عادت نہ تھی، ہو سکتا ہے میاں جی کو خبر ہی نہ ہو، اور اگر ہوگی بھی تو انہوں نے اس سے ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا ہو۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ 8 برس پہلے کی دانیہ اب اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کے سوز نے اسے ایک الگ ہی روپ بخش دیا تھا۔ شولڈر کٹ بال اس کے چہرے کو الجھا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے چہرے سے ان لٹوں کو کان سے پیچھے اڑس رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ مختصر بولی اور چائے کا آخری گرم گھونٹ حلق میں انڈیل کر خالی کپ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ کپ خالی ہو چکا ہے، دوبارہ بھر دوں؟ انداز معنی خیز تھا۔ کیسے؟ تمہاری زندگی کے خالی کپ کو بھرنے آیا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کو بعد میں پریشانی ہو۔ مغربی اور مشرقی، یہ دونوں الگ الگ سمتیں ہیں
آپس میں کبھی نہیں مل سکتی۔ اس نے اس کی بات تیزی سے کاٹی تھی۔ اس کے لہجے میں اچانک نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اور مضبوطی اود آئی تھی۔ میں یہ فیصلہ 8 سال پہلے کر چکا تھا۔ جانتا ہوں تم ایک مشرقی ٹپیکل لڑکی ہو، شاید میرے دل کا رجحان اسی لیے تمہاری طرف راغب ہوا تھا۔ میں اور لڑکوں کی طرف فلرٹ کرنے کی بجائے ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ آپا میری فیلنگ کو محض جذباتیت کا نام دے رہی تھی، لیکن میں خود کو کافی وقت دیا۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ آپا اور مجھ میں 14 سال کا ڈفرینس ہے، ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں۔ میں اکیلا مغرب میں پلا بڑا ہوں، اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی ہوں۔ باہر کی دوڑتی بھاگتی روبوٹ زندگی سے عاجز ہو کر میں اپنے اصل کو لوٹنا چاہتا ہوں۔ یہاں ملٹی نیشنل کمپنی میں میری جاب ہو گئی ہے، گھر مل گیا ہے، بس اب گھر والی چاہیے۔ وہ شوخ لہجے میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جو بری طرح گھبرا رہی تھی۔ مگر میاں جی، اس نے اندیشوں میں گھر کر ایک سوال کیا، میری ان سے بات ہو چکی ہے، بس محترمہ کی رضامندی چاہیے۔ کیا مجھے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت ہے؟ اس نے کہتے کہتے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی اور سر سے لان کی سیڑھیاں عبور کر کے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ عمیر ہکا بکا ہوا اور پھر مسکراتا دیکھتا رہ گیا اور اسی سمت بڑھ گیا جس سمت میں دانیہ کچھ لمحے قبل گئی تھی۔ وہ سمت تھی جس میں زندگی اپنی رعنائیوں کے ساتھ انہیں پکار رہی تھی۔ کرب کے لمحے گزر چکے تھے، اندھیرا چھٹ چکا تھا، اب صرف روشنی ہی روشنی تھی جس میں ہر چیز واضح اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ہوائیں گنگنا رہی تھیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ناول لو سٹوری کیسی لگی آپ کو۔ آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔